ناظرین، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ راستے میں کتنے خطرات ہیں جن سے ہم بچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے لیکن آخری لمحے میں بچ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی مصیبت سر پر آنے والی ہوتی ہے لیکن اچانک راستہ بدل جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر انسان کے لیے کچھ خاص مخلوقات مقرر فرمائی ہے جو اس کی حفاظت میں لگی رہتی ہے۔ ان کو موکلات یا خادم کہتے ہیں۔ یہ وہ روحانی مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی مدد کرتی ہے، اسے خطرات سے بچاتی ہے اور بعض اوقات اسے آنے والی مصیبتوں سے آگاہ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ موکلات ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے، یا پھر ہر کسی کے پاس اتنے طاقتور نہیں ہوتے۔ یہ انسان کے عمل، اس کی نیت، اس کی عبادت اور اللہ سے تعلقات پر منحصر ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس یہ موکلات زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس موکلات ہیں یا نہیں؟ کیا کوئی ایسی نشانی ہے جن سے ہم جان سکیں؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہ نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ اگر آپ نے غور سے دیکھا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بہت سے بزرگوں نے اپنے تجربات سے یہ بات بیان کی ہے کہ جب انسان کے پاس موکلات ہوں تو اس کی زندگی میں کچھ خاص علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ علامات ایسی ہیں کہ عام آدمی ان کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو شخص تھوڑا سا بھی ہوش رکھتا ہو وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان علامات کو ڈھونڈنا شروع کریں تو شاید آپ کو حیرت ہو کہ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہیں اور آپ ان سے بے خبر تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بڑے عہدے پر نہیں ہوتے، کوئی امیر نہیں ہوتے، پھر بھی لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جو اس شخص کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے موکلات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ خادم انسان کے چہرے پر ایک نور ڈال دیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں اس شخص کا احترام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے خاص انتظامات فرما دیتا ہے، اور موکلات کا ملنا بھی اسی انتظام کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان موکلات کا ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ محنت، عبادت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جو صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خادم مقرر فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ خادم کسی انسان کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن حل بھی جلدی ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کے پاس یہ موکلات ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ان نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں؟ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان علامات کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ علامات آپ کو بتائیں گے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ جب ہم موکلات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے
کہ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ واقعی ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد ہے؟ بزرگوں نے اپنے تجربات سے ساتھ ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو بہت واضح ہے۔ اگر آپ نے غور سے اپنی زندگی کو دیکھا تو شاید آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر نظر آئیں۔ پہلی نشانی جو سب سے زیادہ عام ہے وہ خوابوں سے متعلق ہے۔ جب کسی کے پاس موکلات ہو تو اکثر وہ عالم خواب میں کچھ خاص چیز دیکھنے لگتا ہے۔ مثلا آپ کو بار بار کوئی ایک ہی شکل نظر آتی ہے، کوئی بزرگ، کوئی دادا، چاچا یا کوئی جان پہچان کا چہرہ، اور وہ چہرہ آپ سے کچھ کہتا ہے یا آپ کو کوئی ہدایت دیتا ہے۔ یہ صرف خواب نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ آپ کے موکلات آپ کو کسی بات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شکل کی آواز بھی آپ کو مانوس لگتی ہے، اجنبی نہیں بلکہ ایسی آواز جو آپ کے دل کو سکون دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف خیالات ہیں، لیکن جنہوں نے اس تجربے کو بار بار محسوس کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ محض خیال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ خواب میں بار بار ایک ہی چیز دیکھیں تو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہو سکتا ہے۔ اب دوسری نشانی جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کا پہلے سے احساس ہو جانا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آج کچھ اچھا ہونے والا ہے یا آج کچھ برا ہو سکتا ہے، اور پھر ویسا ہی واقعہ ہو گیا یا کوئی اندازہ نہیں ہوتا؟ یہ خاص قسم کا الہام ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے موکلات آپ کو پہلے سے خبردار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آج فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے اور آپ نہیں جاتے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ یہ صرف اتفاقاً نہیں، یہ آپ کی حفاظت کا انتظام ہے۔ یہ احساسات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب دل میں کوئی بات آئے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس احساس کو نظر انداز کیا اور پھر نقصان اٹھایا اور بعد میں کہا کہ میرے دل میں تو یہی آ رہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسری نشانی بہت واضح ہے اور وہ ہے لوگوں کی طرف سے احترام ملنا۔ جب کسی کے پاس موکلات ہوں تو لوگ بے اختیار اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ وہ شخص کوئی بڑا عہدے دار نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے، لیکن جہاں جاتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، یہ دل سے نکلنے والا احترام ہوتا ہے۔ لوگ خود سمجھ نہیں پاتے کہ وہ اس شخص کی عزت کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اس شخص کے موکلات اس کے چہرے پر ایک نور ڈال دیتے ہیں، اور وہ نور لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وہی نور ہے جو نیک لوگوں کے چہرے پر نظر آتا ہے، جو انبیاء اور اولیاء کے چہروں پر ہوتا تھا۔ یہ نور خود سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور موکلات اس نور کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ پوری توجہ سے سنتے ہیں، ان کی نظریں آپ پر ٹھہر جاتی ہیں، وہ آپ کے الفاظ میں کھو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بولتے ہیں تو سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چپ ہوتے ہیں تو لوگ پھر بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی اثر ہے جو موکلات۔ یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص زور سے بولے یا لوگوں کو ڈرا کر اپنی بات منوائے۔ نہیں، یہ تو ایک فطری کشش ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ نشانی ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے، اور وہ بات آپ کے موکلات کی وجہ سے ہے۔ پانچویں نشانی بہت دلچسپ ہے اور وہ ہے خواب میں خزانے دیکھنا۔ اگر آپ بار بار خواب میں سونا چاندی، ہیرے، جواہرات یا کوئی خزانہ دیکھتے ہیں
تو یہ صرف ایک خواب نہیں، یہ آپ کے موکلات آپ کو روحانی خزانہ عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خزانے دنیاوی نہیں ہوتے، یہ روحانی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو علم ملے گا، حکمت ملے گی، صبر ملے گا، اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ یہ خواب آپ کو یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں۔ یہ انعامات دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ چھٹی نشانی بہت ہی طاقتور ہے، اور وہ ہے آپ کی ناراضگی کا اثر۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، اور آپ دل میں اس پر ناراض ہو جائیں، تو جلد ہی اس شخص پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ آپ کے موکلات آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے حکم سے اس شخص کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات بہت اہم ہے، یہ طاقت غلط استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، نہ کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ موکلات خود ہی آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ساتویں اور آخری نشانی بہت ہی حیران کن ہے، اور وہ ہے دوسروں کے دل کی بات جان لینا۔ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کے دل کی بات پتہ چل جاتی ہے، یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے تھے، اور وہ کہتا ہے ہاں بالکل یہی، تو یہ آپ کے موکلات آپ کو دوسروں کے دلوں سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے۔ بزرگوں کو یہ خصوصیات بہت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دل کی بات جان لیتے ہیں اور ان کی مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اور آپ کے موکلات آپ کو ایسی معلومات فراہم کر رہے ہیں جو عام آدمی کو نہیں ملتی۔ جب ہم ان ساتوں نشانیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ کیوں عطا فرمایا؟ اصل میں جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، جانور، سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی قوت کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے، لیکن انسان اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتے اللہ کی مخلوقات ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نیکی کرے یا بدی، اور جب وہ اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ چنتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا۔ یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن یہ عظمت اسی وقت ہے جب انسان اللہ کے راستے پر چلے، ورنہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح الفاظوں میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں
اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل منزل کہاں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں تھوڑے دن ٹھہرے ہیں اور پھر چلے جائیں گے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی پریشانی، بس اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور جب ہم یہ محنت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کر دے گا، ہماری مدد کے لیے موکلات بھیج دے گا، ہمیں نشانیاں دکھائے گا اور ہمیں صحیح راہ پر چلائے گا۔ یہ موکلات صرف ہماری دنیاوی مدد کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی ہے۔ یہ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ خادم ہو تو اس کی زندگی کی سمت بدل جاتی ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل کامیابی آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ ناظرین، واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔